ایپیسوڈ 7۔ شام 7 بجے کے قریب علی، عبداللہ اور حسان کے گھر والے سارے یہاں آ گئے۔ زید کے پاپا اور بھائی بھی پہنچ گئے تھے۔ کافی رونق لگ گئی تھی۔ سب بڑے انہیں طرح طرح کی نصیحت کر رہے تھے۔ سب خواتین سب کے لیے رات کا کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی تھیں۔ سب وقت باتیں کرنے لگے۔ باقی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ سردی کی وجہ سے کوئی بھی باہر نہیں نکل رہا تھا۔ جیا، پیا اور فیا، جو کہ ان لڑکوں سے بڑی سب کی آپیاں تھیں، ایک کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ اشماء بھابھی بھی تھی، جو کہ ان سے چند ہی سال بڑی تھی اور جن سے ان سب کی اچھی دوستی تھی۔ رابی اور حفصہ اچھی دوست تھے اور ہم عمر ہونے کی وجہ سے ایک ساتھ گھر میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ جب اچانک فیا کو اپنی کتاب یاد آئی جو وہ دوپہر کو اوپر ہی رکھائی تھی۔ رابی پلیز اوپر سے میری کتاب لا دو۔ ہائے چھت پر، میں اس وقت اکیلی نہیں جاؤں گی، آپ بھی مر نہ جاؤں میں۔ رابی مرنے لگ گئی۔ توبہ ہے رابی، اتنی سی بات، چلو میں ساتھ چلتی ہوں تمہارے۔ حفصہ بہادر بنی۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئی۔ ابھی انہوں نے چھت کی طرف کھلتا دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے چارپائی پہ لیٹے بچے کو دیکھ کر دونوں کی حالت غیر ہو گئی اور وہ شور کرتی نیچے بھاگ گئیں۔ ان کی آواز سن کر سب کمرے سے نکلی۔ کیا ہوا؟ فیا نے پوچھا۔ بھوت بھوت، نہیں بچہ، بھوت، حفصہ کے منہ سے آدھے آدھے الفاظ نکل رہے تھے اور رابی کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ لڑکیوں کا روم دوسری منزل پر تھا۔ ان دونوں کی آوازیں نیچے تک نہیں گئی، ورنہ سب بھڑے آ جاتے اور پھر بھانڈا پھوٹ جاتا۔ دماغ خراب ہے ان دونوں کا، میں اوپر تھا۔ حسان فوراً بھاگتا ہوا ان کے پیچھے آیا۔ اسے اچھا خاصا سانس چڑھا ہوا تھا۔ آتے ہی اس نے وضاحت دی۔ دونوں پاگل سی ہیں۔ پیا ڈانٹ کر اندر چلی گئی۔ نہیں بھابھی، وہ گل خان تھا، رابی نے شام کو یقین دلوایا۔ میں جانتی ہوں سب کو بہت اچھا لگا تھا، بہت پیارا تھا، مجھے بھی بہت یاد آ رہا ہے۔ آ جاؤ میری جان۔ بھابھی ان دونوں کو اندر لے گئی۔ یہ گل خان کون ہے؟ جیا نے پوچھا۔ جیا اپنی نانوں کے گھر ہی رہ گئی تھی، اس لیے وہ کل نہیں آ سکی تھی۔ آج وہ ان کی طرف آئی تھی۔ اندر آؤ، تم کو بتاتی ہوں، پہلے پانی پی لو۔ اور پھر رابی نے اسے پوری کہانی سنا ڈالی۔ ہائے کتنا کیوٹ لگ رہا ہے وہ بچہ، تم ایک پک ہی لے لیتی۔ جیا نے رابی کو گھورا۔ اس کا بس چلتا تو یہ گل خان کے ساتھ ساری رات ٹک ٹاک بناتی رہتی۔ وہ تو امی نے اس کا موبائل چھپا دیا تھا کہ بچہ بیمار ہے، اسے تنگ مت کرے۔ فیا نے ہنس کر رابی پر چوٹ کی۔ زید اور علی اوپر بھاگے اور جا کر گل خان کو دیکھا۔ وہ بھی سہم گیا تھا۔ حسان کی کلاس ہو گئی کہ وہ کہاں غائب تھا۔ جب کسی نے بھی رابی اور حفصہ کی بات پر یقین نہ کیا تو ان دونوں نے اسامہ بھائی سے بات کرنے کا سوچا، مگر وہ نیچے سب بڑوں کے درمیان ہدایت سن رہا تھا۔ حسان میں جتنا مسخرہ پن و نخرہ تھا، اس کا بڑا بھائی اسامہ اتنا ہی عقل مند اور سمجھدار تھا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ ان سب لڑکوں کے ساتھ اسامہ کو جانا چاہیے۔ زید کے پاپا نے ان کے لیے ڈرائیور کا انتظام بھی کر دیا تھا، جو بہت تجربہ کار تھا۔ رابی اور حفصہ نے اسامہ کو الگ سے بلایا، ساری بات بتائی اور اوپر چلنے کو کہا۔ وہ مان گیا اور وہ ڈرتے ڈرتے اوپر گئی اور اسامہ ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ دروازے کے پاس جا کر رک گئی۔ اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئی اور ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یکدم دروازہ کھلا اور دوسری طرف سے تو وہ دونوں زمین بوس ہو گئی۔ حفصہ نیچے اور رابی اس کے اوپر گری تھی۔ دونوں کو دیکھ کر وہ سب آگے بڑھے۔ اس سے قبل وہ دونوں پھر سے چلاتی، اسامہ نے ان کو چپ رہنے کو کہا اور پھر مرتے کیا نہ کرتے، انہیں اسامہ، رابی اور حفصہ کو سب بتانا پڑا۔ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد وہ سب لڑکے اسامہ اور دونوں لڑکیوں سے یہ وعدہ لینے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ ان کا راز ہی رکھیں گے۔ ان کے نکلنے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا جب اسامہ کے ایک دوست کا فون آ گیا
کہ ان کو ایک ضروری کیس کے سلسلے میں کل ہی اسلام آباد روانہ ہونا ہے، اس لیے اسامہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے گاڑی میں سامان رکھنے کے بہانے گل خان کو بھی گاڑی میں بٹھا دیا۔ ڈرائیور چونکہ ابھی گیسٹ روم میں چائے پی رہا تھا تو انہوں نے اچھا موقع جان کر اس کا سامان بھی رکھ دیا۔ پھر بہت سا کھانے کا سامان اور بڑوں کی دعائیں لے کر وہ سب رخصت ہو گئے۔ 1 ماہ قبل آج شام سے ہی سیف ہاؤس کے خوبصورت بنگلے کے بڑے سیلون کو سجایا گیا تھا۔ میوزک کے بڑے بڑے اسپیکر جگہ جگہ فٹ کیے گئے تھے اور ساتھ ہی ٹیبل اور کرسی پر ڈی جے اپنی عجیب و غریب حلیے میں پوری تیاری کے ساتھ موجود تھے۔ ہر طرح کا انتظام کیا گیا تھا۔ پورے کا پورا مغربی رنگ اس دعوت میں نمایاں تھا، جو کہ خاص آج پنکی نے مصب شاہ کے لیے اپنے بنگلے پر رکھی تھی، اور اس دعوت میں اس نے اپنے سارے دوستوں کو مدعو کیا تھا۔ کروڑ پتی باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کا اسے سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ جسے چاہتی اور جب چاہتی اپنا گرویدہ بنا لیتی، مگر وہ تو کالج سے ہی خود مصب شاہ کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ ان دونوں نے ساتھ ہی تعلیم مکمل کی تھی اور حال ہی میں مصب نے اپنی ایک کامیاب سرجری کی تھی۔ وہ بہت ہی جلد اپنی ذہانت اور قابلیت کی بدولت ایک بہترین سرجن بن چکا تھا، مگر اسے جو چیز سب سے نمایاں اور غرور میں مبتلا کرتی تھی وہ اس کا چارمنگ پرسنالٹی اور ہینڈسم ہونا تھا۔ اس کی شخصیت سب سے مختلف تھی۔ پڑھائی کے ہر دور میں لڑکیاں اس پر دل و جان سے فدا تھیں، لیکن اس نے کسی کو بھی کبھی گھاس نہیں ڈالی۔ اسے لگتا تھا کہ سب لڑکیاں ہی دل پھینگ ہوتی ہیں۔ وہ بس دوستی کی حد تک رہتا تھا۔ یہ بات اسے لڑکوں میں سب سے الگ کر دیتی تھی، اور یہ غرور اور انداز اس پر سجدہ بھی بہت تھا۔ ارے پنکی، جس دشمن جاں کے لیے تم نے اتنا زبردست انتظام کیا ہے، آخر وہ ہے کہاں؟ اس کے کالج کا سارا گروپ آ چکا تھا۔ سب کو اب مصب کا انتظار تھا۔ کرن نے پنکی سے پوچھا، جس کی نظریں خود دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ پنکی نے ایک نظر کرن پر ڈالی، جو کہ آدھے لباس میں بلبوس خود کو کوئی ہوش سمجھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، یہ مصب شاہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جلدی آ جائے، اور جب وہ محفل میں آئے گا رنگ بھی تبھی جمے گا۔ اس نے ایک ادا سے کہا، کیا بات ہے، آج تو تم نے کمال کی ڈریسنگ کی ہے۔ عمران نے پنکی کو اوپر سے نیچے تک معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ وہ کالج ٹائم سے ہی اسے لائک کرتا تھا، مگر پنکی اسے گھاس تک نہیں ڈالتی تھی۔ اچانک مصب لان میں داخل ہوا اور اس کے آتے ہی رونق سی آ گئی۔ سب دوست اس کے قریب گئے اور اسے مبارکباد پیش کرنے لگے۔ وہ بھی بڑے انداز سے تحائف قبول کرتا رہا۔ پھر وہ وقت آیا جب پنکی نے اپنے گفٹ کا اعلان کیا۔ اس نے ایک بہت ہی خوبصورت سی گاڑی اسے گفٹ کی، جو کہ لان کی دوسری طرف خوبصورتی سے سجائی گئی تھی۔ سب کا دیکھ کر منہ کھل گیا، مگر مصب نے نارمل انداز میں اسے بھی قبول کر لیا۔ پنکی کو اچھا خاصا برا محسوس ہوا، مگر وہ نارمل رہی۔ پھر میوزک چلا اور طوفان بدتمیزی شروع ہوا تو کھانے تک جاری رہا۔ یار مصب، سنا ہے تم گھر جا رہے ہو؟ وہ سب اب کھانا کھا رہے تھے جب عدیل نے بظاہر تو مصب سے سوال کیا، مگر اس کی نظر پنکی پر جس کا رنگ اس کے بات سن کر اڑ گیا تھا۔ مصب نے ایک نوالا منہ میں ڈالا اور کہا، ہاں کچھ دن کے لیے جانا ہے، ابھی کنفرم نہیں ہوا کہ کب جانا ہے۔ کیا مطلب، تم جا رہے ہو؟ پنکی یکدم کھڑی ہوئی۔ ایسے کیسے مجھے بنا بتائے تم جا سکتے ہو؟ وہ غصے سے لال ہوئی۔ What do you mean؟ کیا مطلب ہے تمہارا، مجھے بتائے بنا؟ کیا میں اب اپنے گھر تم سے پوچھ کر جاؤں گا؟ کم آن یار پنکی، وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا۔ پنکی نے ہاتھ میں پکڑا چمچ زمین پر دے مارا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کوئی ناراض ہو گئی۔ اس کی 2-3 فرینڈز اس کے پیچھے گئیں۔ کر دیا نا ناراض اسے، آج اتنی مہنگی گاڑی گفٹ کی ہے تجھے اس نے۔ فہد نے مصب کو گھورا۔ اچھا یہ بات ہے، چل پھر ایسا کرتے ہیں کہ یہ گاڑی تم لے لو اور اسے بھی منا لو جا کر۔ اس نے گاڑی کی چابی یکدم اس کی طرف پھینکی، جس نے فوراً اسے کیچ کر لیا۔ مصب شاہ کسی کے پیچھے نہیں گیا کبھی۔ وہ مسکرایا اور اس کی یہ بات سچ تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد پنکی خود ہی اس کے پاس آ گئی۔ سب دیکھ کر حیران تھے
کہ آخر پنکی جیسی مغرور اور ضدی لڑکی وہ سب شاہ کے پیچھے کیسے پاگل ہے، مگر وہ کندھے اچکا کر رہ گئے۔